بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم۔ محترم سامعین، آج آپ کے ساتھ جو دعا اور وظیفہ شیئر کرنے لگے ہیں وہ ایمان کے حوالے سے ہے۔ ایمان بہت بڑی نعمت ہے محترم سامعین۔ اللہ تعالی نے ہمیں مسلمان بنایا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ہم جتنا بھی شکر ادا کریں کم ہے، واقعتاً کم ہے۔ یہ ایمان ہی ہے جو ہمیں ایمان کے اندر ہی پتہ چلتا ہے کہ ماں کا کیا مقام ہے، بیٹی کی کیا عزت ہے، اور بہن کا کیا مقام ہے، بیوی کی کیا عزت ہے۔ یہ ایمان ہی بتاتا ہے، اسلام ہی بتاتا ہے۔ اسلام کے علاوہ کسی مذہب میں ایسا نہیں ہے۔ محترم سامعین، حلال چیز کا کھانا، کون سا جانور حلال ہے کون سا حرام ہے، یہ صرف اسلام بتاتا ہے۔ نہیں تو آپ دیکھیں دنیا کفر کے اندر کسی چیز کی کوئی تمیز نہیں ہے، کھانے میں کوئی تمیز نہیں، رشتوں میں کوئی تمیز نہیں، پہننے میں کوئی تمیز نہیں۔ یہ تو صرف اسلام ہے۔ سبحان اللہ، کتنا پیارا مذہب اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے۔ محترم سامعین، حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جو آدمی اس دنیا سے ذرہ برابر بھی ایمان بچا کر چلا گیا نا اپنا، فرمایا کل قیامت کے دن ضرور بضرور اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل فرمائیں گے۔ محترم سامعین، ایمان کے اوپر اللہ تعالیٰ کے ہاں فیصلے ہوں گے جنت یا جہنم کا۔ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے، ہمارے ایمانوں کی اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے۔ محترم سامعین، ہمیں ہر وقت اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا جو خاتمہ ہو وہ ایمان پر ہو۔ جب ہم اس دنیا سے جائیں تو ہماری زبانوں پہ ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ محترم سامعین، آگے والی گھاٹیاں بہت مشکل ہیں، دنیا عارضی ہے، دنیا کی زندگی 50 60 سالہ 100 سالہ جو مرضی ہو، آخرت کی زندگی ہمیشہ کی ہے۔ محترم سامعین، اپنے ایمان کی فکر کیجئے، اپنی اولاد کی، اپنے اہل و عیال کی بھی ایمان کی فکر کیجئے۔ ہر طرف فتنوں کا دور ہے۔ آج آپ کے ساتھ چھٹا کلمہ رد کفر شیئر کرنے لگے ہیں، اس کا اہتمام کریں، یاد کر کے اس کو پڑھنا چاہیے، صبح شام اہتمام ہو اس کا۔ محترم سامعین، توجہ کے ساتھ سنیے گا اور اس کو یاد کر لیں تاکہ آپ بھی اس کو اہتمام کے ساتھ پڑھتے رہیں۔ چھٹا کلمہ رد کفر۔ رد کفر کا مطلب ہے کفر کو مٹانا، کفر سے انکار کرنا، یعنی اللہم انی اعوذ بک من ان اشرک بک شیئا وانا اعلم به واستغفرک لما لا اعلم به تبت عنه وتبرأت من الكفر والشرك والكذب والغيبة والبدعة والنميمة والفواحش والبهتان والمعاصي كلها وأسلمت وأقول لا إله إلا الله محمد رسول اللہ۔ دوبارہ پڑھتے ہیں۔ اللہم انی اعوذ بک من ان اشرک بک شیئا وانا اعلم به واستغفرک لما لا اعلم به تبت عنه وتبرأت من الكفر والشرك والكذب والغيبة والبدعة والنميمة والفواحش والبهتان والمعاصي كلها وأسلمت وأقول لا إله إلا الله محمد رسول اللہ۔ ترجمہ: اے اللہ، میں تیری پناہ چاہتا ہوں اس بات سے کسی کو تیرا شریک بناؤں اور مجھے اس کا علم ہو، اور میں معافی مانگتا ہوں تجھ سے اس گناہ سے جس کا علم نہیں۔ میں نے اس سے توبہ کی اور میں نے کفر، شرک، جھوٹ، غیبت، بدعت، چغلی اور بے حیائی کے کاموں اور تہمت لگانے اور ہر قسم کی نافرمانیوں سے توبہ کی، اور میں کہتا ہوں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ محترم سامعین، اللہ تعالی ہمیں ان سب باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین ثم آمین۔